میں انجینئر سے گزارش کرتا ہوں بس، کیونکہ یہ بار بار ٹاپک آتا ہے، مجھے ایک دفعہ اپنے سامنے بیٹھ گئے، میں مناظرہ نہیں کروں گا، میں جیسے آپ نے ہر ایک کو سوال کرنے کی اجازت دی ہے، میں بھی آپ سے ایک طالب علم بن کے آؤں گا، اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے، بہت ادب سے، بہت تمیز سے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی پھڈا نہیں، ایسے بیٹھوں گا آپ کی خدمت میں، آپ کے چرنوں میں، آپ کے پاؤں میں، آپ سے سوال پوچھوں گا، آپ نے یہ جو حدیث پڑھی تھی اس دن، اس کا جو ترجمہ کیا تھا، یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ والا ترجمہ؟ سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے جو یہ کہا تھا کہ کسی نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار نہیں دیا، تو یہ آپ کو خواب آیا تھا، یہ کسی بزرگ نے الہام ہوا تھا، فلاں فلاں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، آپ نے کیسے پھینک دی؟ آپ نے جو اس دن یہ کلپ میں فرمایا تھا کہ یہ علماء دیوبند کا گڑھا ہوا عقیدہ ہے، تو یہ تو ہزاروں سال سے یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے، تو گڑھا ہوا تو وہ چیز ہوتی ہے جو ایجاد کی ہو، تو یہ آپ نے کیسے بہت لمبی، یعنی بہت تمیز سے نا، پھینکنے کا لفظ استعمال کروں گا کہ اتنے سوالات ہیں نا، بے ہوش نہ ہو جائے نا، میرا نام بدل دینا، بھاگ جائے۔ وہ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کلپ بازی کرو۔ کلپ بازی میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک لمبی بحث چلتی ہے نہ ختم ہونے والی، اس کے بہت سارے، ابھی دیکھو نا کلپ بازی ہوئی ہے نا عدالتی خلا پہ، میں نے اتنا مدلل ریکارڈ کروایا، مان لیا اس نے، ایسا پی گیا، ایسا گھما دیا، اس کے اسٹوڈنٹ بھی کہہ رہے ہیں ہاں اس نے تو یہ دعویٰ ہی نہیں کیا، تو اس میں خیانت آسان ہوتی ہے، جب فیس ٹو فیس بیٹھ کے بات ہوتی ہے نا تو پھر بھاگنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب یہ عبداللہ بن عباس والی حدیث جو ہے، جابر بن زید کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس وہ کہتے ہیں میرا خیال یہی ہے کہ ظہر کو مقدم کیا تھا، عصر کو، ظہر کو مؤخر کیا تھا، عصر کو مقدم۔ فوراً انجینئر نے کیا کہہ دیا، کوئی حنفی نے یہ بول دیا ہے، تو میں جب سامنے بیٹھا ہوتا میں کہتا ہے کائنڈلی ایکسکیوز می سر پلیز، ہم اسکول میں تھے نا، ایکسکیوز می ایسے اپنی مس کو جب ہم نے کو پوچھنا ہوتا تھا نا، میس، وہ دیکھا 50-50 میس، میں کہتا سر پلیز، پھر میں کہتا سر یہ حنفی کا الزام غلط ہے، اس کے اوپر یہ عبداللہ بن عباس کا شاگرد ہے یہ، اور نسائی میں تو خود عبداللہ بن عباس سے منقول ہے یہ، لیکن چلو اس میں اضطراب ہے، اس میں بعض لوگ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس کی طرف اس قول کی نسبت درست نہیں ہے، تو ایسے ایسے بلنڈر ہیں، لیکن آپ نے یعنی بالنگ بھی خود ہی، بیٹنگ بھی خود ہی، اور امپائر بھی خود ہی، ایسے میچ میں جیتنا، وہ شعر یاد کر لو بس، ہم کو دیکھ کے شرماؤ تو شرمانے کی داد بھی دیں۔ شاعر اپنی محبوبہ سے کہہ رہا تم ہر وقت شرماتی رہتی ہو نا، یہ کوئی شرمانا کوئی یہ اٹریکشن کا ذریعہ نہیں ہے، ہم کو دیکھ کے شرماؤ تو شرمانے کی داد بھی دیں، آئینے میں دیکھ کے خود کو شرمانے سے کیا ہو، یعنی تم آئینے میں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دیکھ کے ہی شرماتی رہتی ہو، وہاں تعریف کرنے والا کوئی بھی نہیں، تو اپنے ہی منہ میاں مٹھو بننا بہت آسان ہوتا ہے، کبھی خوشبو لگا کے آپ انڈا موڑ آؤ، ہمارے سامنے بیٹھ جاؤ یا ہمیں اپنے سامنے بیٹھنے دو، پھر ہم دیکھیں گے ان تلوں میں تیل کتنا ہے، کتنا علمی کتابی ہے۔ دیکھیں اسلام میں 5 نمازوں کا مطلب ہی 5 وقتوں پر ہے، ایک وقت میں 2 نمازیں ایک ہی کہلاتی ہیں وہ، کیونکہ کوئی ٹینشن تو ہوئی نہیں نا پھر اس میں، تو 5 نمازوں کا مطلب 5، اور حدیث جبرائیل میں بھی ہے کہ نمازوں کے اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، ایک نماز دوسری نماز کے وقت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ حج جو ہے وہ خلاف قیاس ہے، حج کے بہت سارے کام عقل سے اور عام روٹین سے ہٹ کے کرائے جاتے ہیں، ہمیں سلا ہوا کپڑا پہننے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے، اور بھی بہت سارے کام ایسے ہیں، بال کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، حالانکہ ناخن کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، حالانکہ عام حالات میں تو ناخن کاٹنے کا حکم ہے، تو حج میں کچھ روٹین سے ہٹ کے کام کرائے جاتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود جو نبی کے سفر حضر کے ساتھی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے کبھی بھی 2 نمازیں اکٹھی نہیں پڑھی ہیں سوائے حج کے موقع کے، کبھی بھی 2 نمازیں اکٹھی نہیں پڑھی ہیں آپ نے۔ لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ سفر میں ہو سکتا ہے ان کے سامنے نبی نے پڑھی ہو، نبی نے یعنی جب پڑھی تھی تو اس وقت وہ سفر میں نہ ہو، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ عبداللہ بن مسعود سے صحیح سند سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نبی نے سفر میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں۔ ایک طرف ابن مسعود کہہ رہے ہیں کبھی بھی اکٹھی نہیں پڑھی، ایک طرف کہہ رہے ہیں پڑھی ہیں، اس کا مطلب جو پڑھی ہیں اس کا مطلب کچھ اور ہے، اور نہیں پڑھی ہیں اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ جو پڑھی ہیں وہ ایسے پڑھی ہیں کہ ظہر کو مؤخر کیا آخری وقت میں پڑھا، اور عصر کو مقدم کر کے اول وقت میں پڑھا، اس طرح سے پڑھنا ثابت ہے۔ یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے نا، اس میں اب انجینئر نے بہت بڑا بلنڈر کیا، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ مجھے وقت ملے دعا کرو، اس کو میں ایسا ایکسپوز کر سکتا ہوں الحمدللہ کہ، لیکن اس کے اسٹوڈنٹ ڈھیٹ بہت ہیں، مسئلہ ان کے ساتھ یہ اتنے بڑے بڑے بلنڈر یہ آدمی کرتا ہے۔ اس نے پتہ ہے کیا کیا ہے؟ دیکھو عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس دے رہے تھے، نماز کا ٹائم جا رہا تھا، تو کسی نے کہا کہ آپ نماز پڑھائیں، تو عبداللہ بن مسعود نے اس کو ڈانٹا، عبداللہ بن عباس، اور عبداللہ بن عباس نے ظہر کو مؤخر کیا اور ظہر اور عصر ملا کے پڑھی ہیں انہوں نے، سمجھ رہے ہیں؟
اب عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں جابر ابن زید. اچھا احناف بھی اس کے قائل ہیں. عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا نبی نے اسی طرح 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں بغیر خوف کے, بغیر بارش کے, بغیر سفر کے, کوئی بھی عذر نہیں تھا, لیکن نبی نے 2 نمازیں اس طرح سے اکٹھی پڑھی ہیں, تو میں نے بھی اس طرح پڑھی. اب عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں جابر ابن زید, ان سے کسی نے پوچھا کہ شاید اس طرح سے پڑھی ہو کہ ظہر کو مؤخر کیا ہو اور عصر کو مقدم, یعنی دونوں نمازیں پڑھی اپنے ٹائم پر ہیں, لیکن چونکہ درس چل رہا تھا, ضرورت تھی, کبھی کبھار ایسا بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, تو اس لیے عبداللہ بن عباس نے ظہر کو آخری وقت میں اور عصر کو اول وقت میں. تو جابر ابن زید کہتے ہیں کہ میرا بھی یہی خیال ہے. اب اس سے احناف کے موقف کی تائید ہو رہی ہے کہ کبھی اگر کوئی عذر ہو تو اول وقت میں پڑھنے کے بجائے آپ ظہر کو آخر وقت میں لے جاؤ اور عصر کو اول وقت میں لے جاؤ. تو یہ احناف کا بھی یہی موقف ہے, اس طرح سے آپ جمع کر سکتے ہیں. انجینئر نے اتنی بڑی خیانت کی ہے, اس نے کہا کہ وہاں کوئی حنفی بیٹھا ہوا تھا اور اس نے یہ تعویل کر دی کہ ظہر کو مؤخر کیا, عصر کو مقدم کیا. اور بھائی وہ جابر بن زید وہ عبداللہ بن مسعود کا شاگرد ہے, راوی ہے, وہ بتا رہا ہے. تو میں انجینئر کے اندھے مقلدوں سے پوچھتا ہوں, عبداللہ بن عباس کی ایک حدیث کا مطلب وہ ہے جو ان کے شاگرد بتا رہے ہیں, اور ایک مطلب وہ ہے جو جہلم میں 15ویں صدی کا بندہ بیٹھ کے بتا رہا ہے. تو تمہاری عقل پہ تالے پڑ گئے ہیں, تم ایسے اندھے ہو گئے ہو کہ ان کا شاگرد جو عبداللہ بن عباس کو دیکھ رہا ہے یا دیکھ نہیں رہا ہے, ان سے ابھی مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ ان سے روایت کر رہا ہے یا ان کا شاگرد ہے, لیکن وہ اس پہ حنفی شافی کی کوئی چھاپ نہیں لگی ہوئی. وہ بیان کر رہا ہے کہ ایسا ہی ہوا ہوگا کہ ظہر کو مؤخر کیا اور عصر کو مقدم کیا ہے. اس کو یہ کہہ کے اس نے ٹال دیا کہ کوئی حنفی بیٹھا ہوا تھا, اس نے یہ تعویل کر لیا, اور یہ سارے اندھے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہاں کوئی حنفی بیٹھا ہوا تھا اس نے. عبداللہ بن عباس کا شاگرد جو مطلب بتا رہا ہے وہ مطلب اندھی تقلید ہے, اور انجینئر جو مطلب اپنی طرف سے تھوپ رہا ہے کہ ظہر کو قضا کر کے انہوں نے عصر میں پڑھی ہے. اگر اس حدیث کا یہ مطلب بیان کیا جائے نا, بغیر عذر بغیر وجہ کے ظہر کو عصر کے وقت میں پڑھا ہے, تو پھر یہ عصر کی نماز کی جو حفاظت کا قرآن نے حکم دیا, حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, خصوصاً درمیانی نماز کی حفاظت کرو, اس کا مطلب کیا ہے پھر؟ اور وہ جو حدیث جبریل میں آتا ہے ظہر کا وقت یہاں سے یہاں تک, عصر کا وقت یہاں, یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ بغیر کسی وجہ کے بھی یہ جائز ہے. تو نمازوں کی حفاظت کے بارے میں جو قرآن کی اتنی آیتیں ہیں کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون, ایمان والے اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اس کا مطلب ہے ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھتے ہیں. تو عبداللہ بن عباس اتنی بڑی غلطی کریں گے؟ اور یہی تعویل بڑے بڑے علماء نے کی ہے. اہل حدیث علامہ شوکانی اہل حدیث عالم ہیں, انہوں نے یہی مطلب بیان کیا کہ ظہر کو مقدم کیا تھا اور عصر کو, ظہر کو مؤخر کیا اور عصر کو مقدم کیا, نمازیں اپنے ٹائم پہ ہی پڑھی ہیں. لیکن اس کو احناف سے, علماء دیوبند سے, بر صغیر کے مولویوں سے اتنی چڑ ہے, بس کچھ بھی اٹھا کے اڑ سنڈ مارتا رہے گا. حدیث کے راوی بیان کر رہے ہیں کہ بھئی وہ اس طرح کیا ہوگا, تو پی گیا, جابر بن زید کے پی گیا اور بولا کہ کسی حنفی نے یہ تعویل کی ہے. یعنی حنفی بھی نہیں, اب کہنا تو اس کو یہ دل چاہ رہا تھا کہ انڈا موڑ کے کسی مولوی نے یہ تعویل کی. تو لیکن سامنے بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں یار بات جب بھی کرتا ہے ریفرنس سے کرتا ہے, بات جب بھی کرتا ہے. ابے ریفرنس اتنا بڑے دھاندلیاں ترجمے میں مار رہا ہے, تو بتاتا کیوں نہیں ہے کہ جابر بن زید یہ بتا رہے ہیں کہ ظہر کو مؤخر کیا اور عصر کو مقدم کیا. عبداللہ بن عباس کے شاگرد یہ بتا رہے ہیں کہ قضا نہیں کی ہے انہوں نے نماز. تو یہ کبھی خوشبو لگا کے انشاءاللہ سوچ رہا ہوں یا تو دوبارہ جہلم چلا جاؤں, لیکن ایسا ہوتا نہیں, کیا کریں. سب 2 سوال ہیں. ایک تو یہ کہ صف میں نماز پڑھنے اس طرح اگر آگے والی صف نہیں بھری ہوئی ہو, دائیں بائیں جگہ رہ گئی ہو, 1 یا 2 بندوں کی صحیح, خاص طور پہ ان مساجد میں جہاں پہ صفیں بہت لمبی ہوتی ہیں, اور اس میں نئی صف میں کھڑے ہو جانے سے کیا نماز بالکل نہیں ہوتی ہے, یا یہ کہ نماز ہو جاتی ہے؟ مسجد میں جہاں بھی کھڑے ہو کر ابتدا کرو گے نماز ہو جائے گی, لیکن صف میں خلا کا گناہ ملے گا. امام یہاں کھڑا ہوا ہے, آپ ادھر کونے میں بھی ابتدا کر لو گے نا, نماز ہو جائے گی, لیکن گناہ ہوگا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا سوال یہ تھا کہ اپنی زندگی میں جو نماز قضا کی ہے اس بارے میں کیا وعید ہے, اور آئندہ جو ان نمازوں کو کس طرح ادا کریں؟ دیکھو زندگی میں ہی نمازیں قضا ہوتی ہیں, موت کے بعد تھوڑی قضا ہوتی ہیں. جو بھی زندگی میں نمازیں قضا ہو گئی ہیں, ایک نماز کا قضا کرنا اکبر الکبائر ہے, کبیرہ نہیں ہے, اکبر الکبائر. کبائر میں بھی سب سے بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا جرم ہے نماز کا قضا کرنا. تو نماز ذمے سے ساقط نہیں ہوتی. ہاں کوئی کافر مسلمان ہوا ہے تو اس پہ تو نماز پہلے لازم ہی نہیں تھی نا, لہذا وہ اس دن سے شروع کرے گا. مسلمان جو تھا اس پہ تو جب سے بالغ ہوا ہے نمازیں اس کے ذمہ لازم ہے, تو وہ لوٹانا اس پر لازم ہے. لوگ کہتے ہیں قضاء عمری کی دلیل کیا ہے, ان سے پوچھا جائے نہ ہونے کی کیا دلیل ہے. حدیث میں آتا ہے دین اللہ احق ان یقضى, اللہ کا قرض اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس کو ادا کیا جائے, تو اس میں توبہ بھی کرے اور قضا بھی پڑھ لے. السلام علیکم. وعلیکم مفتی السلام. صاحب میرا ای کامرس کا بزنس ہے, تو پاکستان سے پروڈکٹ باہر بھیجتے ہیں, یو ایس, یو کے, کینیڈا نا. تو اب پاکستان میں پیمنٹ اویلیبل نہیں ہے, پیمنٹ پلیٹ فارم لائک پے پال, اسٹرائپ اویلیبل نہیں. باہر ہمارا ڈیٹیل اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے, جس کی ڈیٹیل پہ اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے, تو اس سے
बनाने से पहले परसेंटेज डिस्कस की कि 15% हम आपको पे करेंगे जो भी अर्निंग होगी उसके अंदर, तो अब जो भी अर्निंग आती है तो उसको 15% पे करते हैं, तो ये सूद में के जुमरे में तो नहीं है? यानी उसने उसका अकाउंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जी बिल्कुल। उसके अकाउंट में पैसे आते हैं जी जी और वो अपना अकाउंट इस्तेमाल करने पर आपसे जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी उसका 15% लेता है। पर ट्रांजेक्शन ये आपने उसको कर्ज दिया है और आप उसको कर्ज देने का ही, सूद तो नहीं है ये, सूद नहीं है। क्योंकि सूद तो कहते हैं कर्ज दे के नफा हासिल करना। ठीक। तो आपने तो उसको उसके अकाउंट में गोया, अगर इसको हम कर्ज भी समझते हैं ना, कर्ज दे के उल्टा उसी को 15% दे रहे हो आप, तो ये सूद में नहीं आता। बाकी ये कि ये शरन जायज है या नहीं है, तो देखें अकाउंट इस्तेमाल करने का मुतय्यन पेमेंट होनी चाहिए। ये जो परसेंटेज के हिसाब से कर दिया ना, परसेंटेज के हिसाब से जब प्रॉफिट होता है जब एक की मेहनत हो और एक की इन्वेस्टमेंट हो, तो यह तो मुजारबत भी नहीं है और मुशारकत भी नहीं है, यानी दोनों की पेमेंट भी नहीं है कि उसमें हम शिरकत, कोई कारोबार हो रहा हो पेमेंट मिला के, ना मुजारबत है। तो महज अकाउंट इस्तेमाल करने का एक मुतय्यन किराया आप उसको दे सकते हैं। तो इसको इस तरह से कह करें कि भाई मैं आपका अकाउंट इस्तेमाल करूंगा, इसका स्पेसिफिक मैं इतना रेंट दिया करूंगा। और सब दूसरा सवाल ये है कि इस तरह से बात की जाती है कि रियासत के साथ जो है ना वो एक तामीरी रवैया होना चाहिए, मतलब बगावत का या झगड़े का, फसाद का नहीं होना चाहिए। जी अलबत्ता एहतजाज करने का हक है। तो कल या परसों की बात है, ये फ़लस्तीन के सिलसिले में इस्लामाबाद में रैली वगैरह हो रही थी, सेनेटर मुश्ताक अहमद खान वगैरह उनकी टीम थी पूरी। तो जिस तरह से उनको पुलिस की गाड़ियों में भरा गया है, डाला गया है गर्दनों से पकड़ पकड़ के, और इसी तरह से अभी कल या परसों की बात है, एक कराची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को अगवा कर लिया गया है। तो इस तरह के वाकयात पे आपके पास अगर जायज़ रास्ता भी ना हो एहतजाज करने का या रिकॉर्ड करवाने का, तो फिर उस सूरत में आदमी क्या करे? खास तौर पे जामियातुर रशीद का क्या मौक़िफ़ है, जबकि उनकी तरफ से खास की ताकीद आती है कि आप हिमायत करें इदारों की। इस तरह के वाकयात पे जामिया का रद्द-ए-अमल कहाँ पर आता है और किस तरह से आता है और किस तरह से आता है? देखो, इस सूरत में सबसे पहली बात ये कि जब तक दोनों तरफ की बात ना सुन लो, किसी एक को फेवर ना करो। जब तक दोनों तरफ की बात ना सुन लो, किसी को उठाया, गिरफ्तार किया, रैली पर पुलिस ने मुकाबला किया, क्या किया, आप जाके पहले पुलिस से भी मिलो, यानी जिसने पुलिस को ऑर्डर किया है ना, उससे पूछो आपने क्यों कहा है। हो सकता है उनके पास कोई ऐसी वैलिड बात हो कि आप कहो कि यार ये बिल्कुल ठीक है, मैं फेवर नहीं कर रहा। लेकिन जब तक दोनों तरफ की बात सामने ना आ जाए ना, उस वक्त देखो, मैं अक्सर ऐसी चीजों पे खामोशी इख्तियार करता हूँ। हमारे यहाँ अक्सर क्या होता है, जो सोशल मीडिया पे मुतहर्रिक लोग हैं, जब भी कोई वाकया हो फौरन बयान दाग दिया। मैं नहीं बयान दागता, इसलिए कि एक तरफ की खबर आ रही होती है, दूसरी तरफ की नहीं आती, या आती है तो ऑथेंटिक नहीं होती। तो हमने जिंदगी में बहुत तजर्बे किए हैं। हम बाज दफा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कॉन्फिडेंटली किसी को दुरुस्त समझ रहे होते हैं, जब आप डेप्थ में जाओगे ना तो वो गलत निकलेगा। अभी रिसेंटली आप देख लो, कादियानियों के फेवर में जो सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून पास किया था, जिसमें कादियानियों को तबलीग की इजाजत दी जा रही थी। बहुत लोगों ने मुझे कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ बयान दो। मैं बयान दे देता, मुझे पता था कुछ भी नहीं होगा मेरे खिलाफ। ये नहीं कि मैं बुज़दिली का शिकार हो गया। मैंने कहा यार, पहले जब तक मैं लॉ पढ़ूंगा नहीं, लिखा हुआ क्या है, प्रोपेगेंडे का फौरन शिकार नहीं होना चाहिए। पहले तो पढ़ो उस लॉ को, देखो है क्या, किया भी है कि नहीं किया, ऐसा अल्फाज क्या है उसके, फिर तमीज से एक काम की कोशिश करो। सुप्रीम कोर्ट के जज से मिलने की कोशिश करो, या पैगाम पहुंचाने की कोशिश करो, या आला अहलकारों तक बात पहुंचाओ। हो सकता है हमारे एहतजाज के बगैर और एक तमीज से एक काम हो जाए। तो हुआ ये था, जब सुप्रीम कोर्ट के जज का ये फैसला आया, तो आपको बताया जनरल आसिम मुनीर के साथ उलमा की मीटिंग हुई है ना कुछ दिन पहले, बहुत सारे उलमा गए थे उसमें, तो हमें भी दावत थी, हम भी गए। तो वहां उलमा ने ये मसला जनरल आसिम मुनीर के सामने उठाया। बरेलवी उलमा भी थे, अहले हदीस भी थे, देवबंदी भी थे, सबने, शिया भी थे। ये मसला उठाया कि सुप्रीम कोर्ट ने, जनरल आसिम मुनीर ने बुलाया इसलिए था कि कोई किसी को इतराज है, कोई इश्काल है तो करे। तो ये मसला उठाया कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट ने कादियानियों को तबलीग की इजाजत दे दी है। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि आप वो कानून पढ़ें, उसमें कादियानियों को तबलीग की इजाजत नहीं दी गई है। फिर भी पढ़ने के बाद भी अगर आपको कोई एतराज है तो हम उस एतराज को दूर करेंगे। वजीर आजम साहब भी बैठे हुए थे। जब उस कानून को पढ़ा गया तो हुआ ये था कि असल जो कानून था ना, वो ये था कि कादियानी अपने बच्चों को तालीम, यानी तालीम का लफ्ज था जो अपने बच्चों के लिए था, लेकिन उस कानून में ये सुकम था कि उससे कादियानी गलत फायदा उठा सकते थे। जज की नीयत तबलीग की नहीं थी कि कादियानियों को तबलीग की जाए, लेकिन वर्डिंग ऐसी थी कि उसके दो मतलब निकलते थे। और कल फ्यूचर में कादियानी उस तालीम के लफ्ज को, जो अपने बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं ना, उसको बुनियाद बनाकर वो तबलीग भी कर सकते थे। लिहाजा ये बात फिर हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के पास गई और दीगर उलमा के पास गई। तो फिर उलमा ने ये एहतजाज किया, कहा कि भाई ये जो लफ्ज है ना, अगरचे जज की नीयत ये नहीं थी कि तबलीग की इजाजत दी जा रही है, जज की नीयत ठीक थी, लेकिन इस अल्फाज में ये सुकुम है। तो बड़े आराम से काम हुआ। हमें अंदाजा, हमें पता चला कि जज भी कादियानियों के 100% खिलाफ है।
جتنے ہم خلاف ہیں نا, ہم سے زیادہ وہ سپریم کورٹ کے جج خلاف تھا, اس نے فوراً چینج کر دیا اس کو. ابھی حضرت مفتی تقی صاحب سے نہیں بات چیت ہوئی ان کی, تو ایک کام آرام سے ہو سکتا ہے, کچھ غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں, ہم کیوں فوراً حکمرانوں کے خلاف, فوج کے خلاف, جج کے خلاف کیوں ایک تماشا کھڑا کر دیں؟ جتنا اختلاف, فوج کے خلاف بھی اختلاف رکھو, جتنا ہے اتنا رہنے دو اس کو. ہر چیز میں نہیں ہم نے اگینسٹ جانا ہے. بہت سارے کام بڑے, LGBTQ کا جو مسئلہ ہے, یہ بل پاس ہو گیا تھا نا, تو کیا ہوا, علماء اور یوتھ کلب والے بھی اور دوسرے لوگوں وکلا سے ملے, اسمبلی میں بات ہوئی, بڑے آرام سے کیا ہو گیا, یہ چینج ہو گیا, بہت تمیز سے کیا ہو گیا, چینج ہو گیا. اسی طرح دفاع صحابہ کا مسئلہ ہے, وہ تمیز سے کام نہیں ہوا تو وہ رہ گیا. جو ناموس صحابہ کا لا تھا نا, وہ ایسے نہیں ہوا, آرام سے بیٹھ کے نہیں ہوا, وہ جوش و خروش سے ہوا ہے, لہذا وہ رہ گیا. تو اس لیے ایک دم نہیں جذبات میں آ جانا چاہیے. تو ہمیں جس چیز کا نہ پتا ہو, خاموشی ٹھیک ہے, کسی کو نہ مخالفت کرو نہ فیور کرو. پھر گورنمنٹ بہت سے لوگوں کو اٹھا رہی ہوتی ہے, ہم بے گناہ سمجھ رہے ہوتے ہیں, بہت سے بے گناہوں کو بھی اٹھاتی ہے, لیکن بہت سے ایسوں کو اٹھاتی ہے ہم بے گناہ سمجھ رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ ان کی ہسٹری میں جاؤ گے تو وہ بے گناہ ہوتے نہیں ہیں, وہ کہیں نہ کہیں کرمنل ایکٹیویٹی میں ہوتے ہیں, ایجنسیوں کے پاس بہت خبریں ہوتی ہیں, لیکن بہرحال ظلم بھی ہوتا ہے. 100% اگر یقینوں کے ظلم ہے پھر یقیناً آواز اٹھانی چاہیے, لیکن 100% ہوتا نہیں ہے. دوسرا, بعض دفعہ گورنمنٹ کے سامنے ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کئی محاذوں پہ لڑ نہیں سکتی ہے. آپ کو پتا ہے بلوچستان میں بس روک کے کتنے پنجاب کے لوگوں کو مار دیا, KPK میں دھماکے, بہت ساری جگہوں پہ گورنمنٹ الجھی ہوئی ہوتی ہے. تو اس میں گورنمنٹ کی یہ رائے ہوتی ہے کہ ہم ایک نئی پھٹیک نہیں پال سکتے. نیا مسئلہ ایشو کھڑا ہوگا نا تو ملک کی سالمیت خطرے میں لگ جائے گی. میں گورنمنٹ کو فیور نہیں کر رہا, ہو سکتا ہے گورنمنٹ غلط کر رہی ہو, مسئلہ یہ نہ انہوں نے بنا لیا ہو, لیکن یہ پاسبل تو ہے نا کہ ہو سکتا ہے یہ ہو. تو اس لیے بہت ڈیپتھ میں جا کے جب تک چاروں طرف سے دلائل کے اچھے تجزیے نہ ہو, اس تک خاموشی کیا ہے, بہتر ہے. من سمتا نجا, حدیث میں آتا ہے جو خاموش رہ گیا نجات پا جائے گا, جو بولے گا تو پھر اللہ اس سے پوچھے گا کہ کیا دلیل تھی تمہارے پاس. تو سپریم کورٹ کا مسئلہ تھا. اچھا, وہ جو عمران خان کے دور میں ڈیم کے لیے چندہ جمع ہوا ہے, کتنا لوگوں نے ہمیں کہا کہ آپ بھی مفتی صاحب اعلان کریں, پانی پلانے کی اتنی فضیلت ہے, آپ بھی کہیں کہ لوگ چندہ دیں. میں نے کہا نہیں, ٹھیک ہے, ہمیں عمران خان پہ اعتماد تھا کہ وہ کرپٹ نہیں ہے, لیکن میں نے کہا میں چندے کا اعلان کروں, کروڑوں اربوں روپے لوگوں کے چندے کے ڈیم کے لیے ہو جائیں, کل عمران خان کی حکومت گئی. صحیح ہے نا. دوسری بات یہ کہ عمران خان کے پاس کیا ایسا پیکج ہے, کیا فریم ورک ہے, وہ ہمیں بتائے نا, ہمیں اعتماد میں لے, وہ علماء کو جمع کرے, وزیر اعظم صاحب بتائیں کہ بھائی یہ چندہ آئے گا تو پاکستان میں جیسے پہلے چندے ضائع ہوئے ہیں, میں اس کی نگرانی کر رہا ہوں, اس کے لیے ہوائی بات نہیں, میں نے یہ ورک کیا ہوا ہے, اس پہ یہ پیپر ورک ہے, اور یہ اپلائی جو ہے نا اس کا امپلیمنٹ اس طریقے سے ہوگا پورا پراپر. جب اعتماد ہوگا ہمیں, پھر ہم اعلان کریں گے بھائی چندہ دو. تو وہی ہوا. دیکھو, اگر میں اعلان کر دیتا تو میرا پروگرام بڑھ جانا تھا. لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ہم نے آپ کے منہ پہ جو ہے نا کروڑوں کروڑ روپے دیے, ڈیم کا ایک کیل بھی ٹھکتی بھی ہمیں کبھی نظر نہیں آئی. اب اس میں عمران خان کا قصور تھا یا آرمی چیف کا قصور؟